السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود امپریسو اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کی فریاد، جس کی پکار ساتوں آسمانوں پر سنی گئی؟ وہ عورت کون تھی اور کیا واقعہ تھا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پریشان حال الجھی سے اپنا مسئلہ لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ مجھے رشک آتا ہے اس دور کی عورتوں پر کہ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے کس قدر عظیم و شان مسیحا موجود تھے۔ گھریلو مسائل ہیں، اولاد نافرمان ہے، شوہر بدسلوکی کر رہا ہے یا پھر والدین حق تلفی، ہر مسئلہ ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتی اور یوں چٹکیوں میں حل کرا لیتی۔ کاش کہ آج کے دور میں بھی کوئی انسان مسیحا موجود ہوتا۔ خیر، وہ حاضر ہوئیں پریشان حال اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے انت کا زہرا امی کہہ کر مجھے خود پر حرام کر لیا ہے۔ آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اس کا حکم جانوں، میں اسے طلاق نہیں سمجھتی۔ اب زہر کا معاملہ زمانہ جاہلیت میں طلاق مغلظہ سے بھی سخت تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس وقت کا زہر کے متعلق کوئی احکام نازل نہ ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور قول کے مواقف اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، یا فرمایا کہ مجھ پر اس کے متعلق کوئی احکام نازل نہیں ہوئے۔ ناظرین، زہر کا معاملہ کیا ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو بہن یا ماں کہہ دے، اس طرح کے محرم رشتوں کے مطلب نام سے اسے پکار بیٹھے، یا تم مجھ پر حرام ہو گئی، یا تم آج سے میری ماں ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو تم میری ماں ہو، یا ایسا نہ ہوا تو تم میری بہن ہو۔ اس طرح کے جو معاملات اکثر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہو جاتی ہیں، منہ سے اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں، اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں بیوی کے لیے، مطلب محرم رشتوں کے الفاظ، تو اسے زہار کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ الجھی اور پریشان تو پہلے ہی تھی، مگر آپ کے جھگڑنے لگی۔ حضور سے کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے معاملے میں کوئی آیت کیوں نہ نازل ہوئی؟ میں اس عالم میں اب کیا کروں؟ میری جوانی شوہر کی خدمت میں گزر گئی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ پھر اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند کی اور رب العالی کو پکارا، اللہم انی اشکو الیک۔ میں بے اختیار اس شکایت پر، اس جھگڑے پر، اس جذباتی پن پر اور بے باکی پر مسکرا اٹھی کہ یہ وہی عورت ذات ہے، یہ وہی عورت ذات ہے نا کہ جس کو اس دھرتی پر پیدا ہوتے ہی منٹوں میں منوت مٹی تلے دفنا دیا جاتا تھا، جس کے ہونے کا عار اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ آج وہی عورت اسی دھرتی پر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کھڑی انصاف مانگ رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے۔ یہ عورت کوئی نہیں بلکہ خولہ بنت ثعلبہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر عالم امکان سے اس عورت کے لیے عرش بری سے سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوتے دیکھی گئیں۔ ناظرین، ایک عورت کی فریاد پر یہ صورت نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ جس عورت کی صدا صدیوں تک دبائی جاتی رہی، جس کے حقوق دہائیوں تک سلب کیے جاتے رہے، آج اس کی صدا نے عرشوں کے دروازے کھٹکھٹائے، جس کا جواب ایسے الفاظ کی صورت ایسی کتاب میں، ایسی مقدس کتاب میں آیا کہ قیامت تک کے لیے امر کر دی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے آواز دی، ٹھہریے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھہر گئے اور ان کے پاس جا کر ادب سے ان کی بات سننے لگے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکیں تو امیر المومنین واپس آئے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، ایک بڑھیا کے کہنے سے آپ رک گئے اور اتنے آدمیوں کو آپ کی وجہ سے آپ تک رکنا پڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس، جانتے بھی ہو یہ کون تھی؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ وہ عورت ہیں جن کی شکایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ اگر یہ صبح سے رات تک بھی مجھے روکے رکھتی تو میں یوں ہی رکا رہتا۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جب یہ 28واں سپارہ پڑھنا شروع کروں تو دل دماغ خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ کیسا پیارا دین ہے جس پر ہمیں پیدا کیا گیا، جس کے ذریعے ہمیں عزت و تکریم سے نوازا گیا، ہمارے حقوق مختص کیے گئے، اور جس کے ذریعے ہمیں مانگنے کو رب ملا، اور جو ہر حال میں ہمارا سب کچھ سنتا ہے، جو دل کے بھید جانتا ہے، جو زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ ایسا پیارا خوبصورت رب، اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور اپنی عطاؤں کی بارش کرتا ہے۔
اللہ الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ علی نعمت الاسلام۔ امید ہے ناظرین یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ اور لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، ایمان مزید ایمان ان کا تازہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔